جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کے سامنے 19ویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا. 19واں پارہ، اس میں سورہ فرقان کا اختتام ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا. یہ غیر مسلمین یا اس زمانے کے مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے، یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ لیتے. ان بیہودہ اشکالات کا اور اعتراضات کا اس صورت کے شروع میں، اس پارے کے شروع میں ذکر کیا گیا ہے اور اس کے جوابات دیے گئے ہیں. لقد استکبروا فی انفسہم. فرمایا یہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. یہ تکبر ہے کہ آپ یہ مطالبہ کریں کہ میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. بیان کیا گیا کہ آخرت میں ان کی حالت کیا ہوگی. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کیونکہ انسان کو ماحول خراب کرتا ہے، دوستیاں خراب کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ ہائے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کا تذکرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے، شکوہ کریں گے کہ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بھی خاص تذکرہ کیا ہے. فرمایا کہ جعل لکم اللیل لباسا. اس نے رات تمہارے لیے لباس کے طور پہ بنائی. دن میں تم روزی تلاش کرتے ہو، آسمان سے پانی برسایا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ. اور اس پانی کو تمہارے درمیان پھیلا دیا اس نے. پوری دنیا میں وہ پانی کو چشموں اور نہروں کے ذریعے پھیلا دیتا ہے. لِيَذَّكَّرُوا. تاکہ لوگوں کو نصیحت حاصل ہو. اور اس نے کھارے اور میٹھے پانی کو ایک ساتھ چلا دیا. اور فرمایا خلق من الماء بشرا. ایک غلیظ پانی سے انسان کو پیدا کیا، مگر اس کو اتنی زیادہ عزت دی. فجعلہ نسبا وصہرا. دو خاندان دی، ایک ننیال ددیال والا اور ایک نکاح کے بعد سسرال والا. تو بڑی عزت دی اس نے انسان کو، حالانکہ پیدا کیا غلیظ اور ناپاک پانی سے. فرمایا کہ جس رب کی اتنی طاقت اور قدرت ہے، اس کو چھوڑ کے یہ کیا کرتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ. ایسوں کو پوچھتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی خصوصیات بیان کی ہیں. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. فرمایا رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، اپنا فضول بحثوں میں اپنے وقت کو برباد نہیں کرتے. یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں. اور یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں جہنم کے عذاب سے. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں جہنم کے عذاب سے اور کہتے ہیں اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کے رکھنا. اور فرمایا کہ اذا انفقوا. جب خرچ کرتے ہیں تو میانہ روی سے کام لیتے ہیں. یہ اہل جنت کی صفات بیان ہو رہی ہیں. میانہ روی سے کام لیتے ہیں، نہ اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ کل کسی سے بھیک مانگنی پڑے، اور نہ اتنا کم خرچ کرتے ہیں کہ کنجوسوں کی فہرست میں ان کا شمار ہو جائے. اور فرمایا لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بناتے، کسی کو پکارتے نہیں ہیں دعاؤں میں، صرف مدد اللہ سے مانگتے ہیں. اور لا یزنون. زنا نہیں کرتے. اور پھر اس پر وعید سنائی کہ جو بھی زنا کرے گا اور یہ برائیاں کرے گا یلقا ثاما. سخت جرم سے ملاقات کرے گا، سخت سزا دی جائے گی. الا من آمن. ہاں جو ایمان لائے اور توبہ کر لے. وعمل عملا صالحا. اور نیک اعمال اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بھی دعا کا ذکر کیا. یقولون ربنا. ہاں اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، غور سے سنتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. لغویات سے گزرتے ہیں، گانے بجانے اور یہ فضول جو چیزیں ہیں، تو عزت احترام کے ساتھ گزر جاتے ہیں. ان لغویات کی طرف توجہ نہیں دیتے، اپنے وقت کو برباد نہیں کرتے. اور فرمایا کہ یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یعنی ان کو نیک اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ان کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. وجعلنا للمتقین اماما. اور ہمیں متقین کا امام بنا. یعنی ہم جس کے امام ہیں، جن کے مقتدی اور رہبر ہیں، تو ہماری رعایا کو، ماتحت کو نیک اور پرہیزگار بنا دے. یہ سورہ فرقان کا اختتام تھا. اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے. شعراء یہ شاعر کی جمع ہے. شاعر کو کہتے ہیں.
مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ قرآن کا کلام سنتے تو متاثر ہوتے تو آپ کو شاعر کہتے تھے. اس کا قرآن میں جواب دیا گیا کہ یہ شاعر نہیں ہے، کیونکہ شعراء کی پیروی کرنے والے اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے عام طور پر. ابو بکر، عمر اور صدیق جیسے لوگ، والشعراء یتبعہم الغاوون، وہ تو قوم کے بہکے ہوئے لوگ اکثر ان کو فالو کرتے ہیں. اور شعراء کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ان کے عمل اور باتوں میں تضاد ہوتا ہے. یقولون ما لا یفعلون، وہ باتیں کرتے ہیں جو عمل نہیں کرتے جس پر، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کر رہے ہیں اس پر تو خود عمل کر کے دکھا رہے ہیں. تو اس شاعری کے الزام کو آپ سے دور کیا گیا. اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ شعراء رکھا گیا. اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان کیا کہ کیسے کوہ طور پہ جا کے اللہ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، ان کو نبوت ملتی ہے. پھر اس کے بعد فرعون کے پاس جاتے ہیں، فرعون ان کو طعنہ دیتا ہے، الم نربک فینا ولیدن، اے موسیٰ تم مجھے کیسے نصیحت کر رہے ہو، تمہیں تو میں نے محل میں پال پوس کے جوان کیا ہے، میرے محل میں تم جوان ہوئے ہو، تو کیسے آج مجھے سمجھا رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر یہ بھی طعنہ دیا فرعون نے کہ تم نے تو ایک قتل بھی کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ قتل مجھ سے غلطی سے ہوا، وَكُنْتُ مِنَ الضَّالِّينَ، میں غلطی کرنے والوں میں سے تھا، جان کر یہ قتل مجھ سے نہیں ہوا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسرَائِيلَ. رہا مسئلہ نعمت کا کہ تو نے مجھے محل میں پالا ہے، تو یہ بھی اس نعمت کا بھی ذرا تذکرہ کر کہ تو نے میری قوم کو جو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے اتنے عرصے سے، ان کے بچوں کو قتل کر رہا ہے اور ان کو غلام بنایا ہوا ہے، یہ بھی تو ایک نعمت ہے، ذرا اس کا بھی تو تذکرہ کر. تو میں اپنی قوم کو آزاد کروانے کے لیے آیا ہوں، اور اپنی قوم کو، میری قوم کو میرے ساتھ چھوڑ دے، جانے دے، یا تو مجھ پر ایمان لے، اگر ایمان نہیں لاتا تو کم از کم اتنا کر لے کہ میری قوم کو پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور مجھے اپنی قوم کو یہاں سے لے جانے دے، اس شہر سے. فرعون کی سمجھ میں بات نہیں آئی، معجزات کا مطالبہ کیا گیا اور پھر جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور وہ جادوگر بھی ایمان لے آئے، تو فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنی قوم کو راتوں رات مصر سے لے کے نکل جائیں. فرعون نے منادی کرا دی اور ساری قوم کو جمع کر لیا کہ ان کا تعاقب کرو، ان کا پیچھا کرو. سب پیچھے آئے ہیں تو بنی اسرائیل پریشان ہو کر کہنے لگے انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے. اللہ نے حکم دیا کہ آپ لاٹھی کو پانی پہ ماریے. جب پانی پہ ماری ہے فنفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، دو پہاڑ کی طرح وہ موجیں رک جاتی ہیں اور بنی اسرائیل گزر جاتے ہیں اور فرعون اس میں آ کے ہلاک ہو جاتا ہے. یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، هل يسمعونكم تدعون، ان بتوں کو تم پوچھتے ہو، تم جب ان کو پکارتے ہو یہ تمہاری پکار سنتے بھی نہیں ہیں، حاجت روائی کیا کریں گے. لیکن قوم نہیں مانی. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لیکن میں تو صرف اسی کی عبادت کروں گا کہ جو یمیتنی ثم یحیین، وہ مجھے موت دیتا ہے، مجھے زندگی دیتا ہے، اور اذا مرضت فہو یشفین، جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا بھی ہے، وہی مجھے پلاتا بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے اس مکالمے کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ قوم نوح نے بھی نوح علیہ السلام کی تکذیب کی. اور کس بیس پہ تکذیب کی؟ انؤمن لک واتبعک الارذلون، اے نوح قوم کے پست اور غریب لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں، ہم آپ کو فالو نہیں کر سکتے، یہ لوگ آپ کو کیوں فالو کر رہے ہیں؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا ما انا بطارد المؤمنین، میں ان مومنین کو اپنی مجلس سے باہر نہیں نکال سکتا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میں نے ان کو نکالا تو اللہ کا عذاب نہ آ جائے میرے اوپر. بالآخر قوم نہیں مانی اور قوم نے عذاب کا مطالبہ شروع کر دیا. پھر طوفان آیا اور اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا. اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ ہے کہ ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو سمجھایا، بڑے طاقتور لوگ تھے. ہود علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، پہاڑوں میں تراش کے ایسے گھر بناتے ہو گویا تم نے ہمیشہ یہاں رہنا، اتنے مضبوط گھر کیوں بنا رہے ہو اور اتنا محنت کیوں کر رہے ہو گھروں کے اوپر. قوم نے کیا کہا سواء علینا اواعظت ام لم تکن من الواعظین، اے ہود آپ ہم کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں ہمارے حق میں برابر ہے، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. بالآخر اللہ نے اس قوم کو بھی ہلاک کیا. اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ ہے. صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو سمجھایا اور قوم سمود ماننے کے بجائے معجزے کا مطالبہ کرتی ہے. اونٹنی کو نکالا گیا لیکن قوم سمود نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور اللہ کو اس قوم پر بھی عذاب آیا. اس کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تأتون الذکران من العالمین، تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے اپنی خواہش کو پوری کرتے ہو، تم حدود سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو. قوم نے لوط علیہ السلام کو دھمکی دی کہ ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے. لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس برے عمل سے مجھے اور میری آل کو محفوظ فرما. بالآخر اللہ نے اس قوم کو بھی تباہ کر دیا. اس کے بعد اصحاب ایکہ کا تذکرہ ہے کہ شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، لیکن وہ قوم جواب میں کیا کہتی ہے اسقط علینا کسفا من السماء، اے شعیب اگر تو سچا ہے تو آسمان کا ٹکڑا ہم پر گرا کے ہم پہ ہلاک کر دے، کیوں ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، دکھانا اس عذاب کو. بالآخر ان پر عذاب آیا
اور وہ قوم بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا کہ انہ لتنزیل رب العالمین، یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، فرمائے بنی اسرائیل کے علماء اس پر ایمان لا رہے ہیں، تو عوام کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ جو بنی اسرائیل کے دیندار علماء ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، وہ اس قرآن کے قرآن ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس میں بھی اسلام کی حقانیت اور قرآن کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد اس سورہ شعراء ہے جس میں اس کے بعد سورہ نمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو۔ تو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ چیونٹی کی کلام کو سلیمان علیہ السلام نے سنا، اور سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے آ کے خبر دی کہ ایک بہت بڑی ملکہ ہے جو سورج کی عبادت کرتی ہے، اور ہدہد پریشان ہو رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے یہ کیسے عبادت کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے خط بھیجا ملکہ سبا کے پاس۔ ملکہ سبا نے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ ایک بادشاہ کی طرف سے پیغام آیا ہے جس میں اسلام کی دعوت دی گئی ہے، اب بتاؤ کیا کریں ہم۔ تو اس کے درباریوں نے کہا کہ ہم چڑھائی کرتے ہیں، ہم طاقتور لوگ ہیں، باقی جیسے آپ کا مشورہ ہو۔ ملکہ سبا نے کہا بھائی دیکھو، اگر ہم لڑیں گے تو اگر وہ صحیح نکلے اور فتح ہو گئی تو وہ جو ہے نا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیں گے، میں امتحان لیتی ہوں کہ وہ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ بالآخر ملکہ سبا نے امتحان لیا اور ملکہ سبا کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی سچے نبی ہیں، اور ملکہ سبا پھر اپنے لاہو لشکر کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کے پاس ملنے کے لیے جاتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام ایک معجزہ دکھاتے ہیں، اپنا اس کا تخت اٹھا کے لے آتے ہیں، اور وہ ملکہ سبا سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کا تخت ہے، وہ حیران ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو میرا بالکل ایسا ہی تخت ہے۔ تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی میرا تخت ہے جو سیکنڈوں میں سلیمان علیہ السلام نے بطور معجزے کے کسی کے ذریعے یہاں سے اٹھا کے یہاں لے آئے ہیں۔ پھر ایک پانی پہ اوپر سے اس کو گزارا جاتا ہے، وہ شیشہ ہوتا ہے، بہت ایک اس میں صنعت سازی کی گئی ہوتی ہے۔ ملکہ سبا یہ سمجھتی ہے کہ یہ پانی ہے، اپنے پائنچے اوپر کر لیتی ہے، تو سلیمان علیہ السلام اس کو بتاتے ہیں کہ یہ شیشہ ہے۔ بہت حیران ہوتی ہے، اس کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ پیغمبر ہے، یہ معجزے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ انسان میں یہ طاقت نہیں ہے یہ سب کچھ تصرفات کر سکے، لہذا اسی وقت فوراً ایمان لاتی ہے۔ ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اے اللہ آج تک میں نے سورج کی عبادت کر کے اپنی جان پہ ظلم کیا، آج میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ اس کے بعد مختصر قوم لوط کا واقعہ ہے، دوبارہ اس کا تکرار ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بارے میں ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اس پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة